نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 6 ایپیسوڈ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو حدرد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ یہودی نے نبی پاک سے مدد مانگی۔ آپ نے حضرت عبداللہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق اسے ادا کر دو۔ سیدنا ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس تو 4 درہم نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ ناظرین، رسول اللہ جب کوئی بات 3 بار ارشاد فرما دیتے تو اسے کوئی نہیں رد کر سکتا تھا، لہٰذا آپ بازار گئے، اپنا امامہ اتارا، اسے تہبند بنایا، تہبند کو 4 درہم میں سیل کیا اور پھر وہ 4 درہم لا کر اس یہودی کو آپ نے ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک بار بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق نے سوچا کہ رسول اللہ تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو فیصلہ کرنے کا بڑا بناؤ۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم نہ کیا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس منافق کو فیصلہ کرنے کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ رسول پاک نے جب کیس سنا تو اس میں یہودی صحیح تھا، سو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد چونکہ سامنے والا منافق تھا، اس کے دل میں چور تھا اور وہ یہودی پر ظلم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہودی کو مجبور کیا کہ وہ دونوں اب حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں۔ یہودی راضی ہو گیا، چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے فیصلہ کروانے۔ یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہے اور آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ رکو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن کاٹ دی اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم کے تمام فیصلے عدل اور انصاف کے مطابق ہوتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ ناظرین، رسول کریم کا عدل صرف دوسروں کے لیے نہ تھا بلکہ آپ اپنے پرسنل معاملات میں بھی عدل و انصاف سے ہی کام لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی شخص کا ایک اونٹ تھا، وہ اس اونٹ کو مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا سخت لہجہ آپ کے سامنے اختیار کیا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، صاحب حق کو بات کرنے کا پورا حق ہے، اور پھر حکم دیا اس کا حق اسے دیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بہت تلاش کیا مگر اس عمر کا اونٹ نہ مل سکا، یعنی اس ایج کا اونٹ نہ مل سکا، اور جو ملا وہ زیادہ ایج کا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے یہی دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ نے میرا حق پورا عطا کیا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کسی کا حق ادا کرنے میں بہتر ہو۔ ناظرین، آپ کی امانت اور صداقت آپ کے تمام فیصلوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ کی قسم میں زمین میں بھی امانت دار ہوں اور آسمان میں بھی امانت دار ہوں۔ ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینے والے پہاڑ سے آنے والے پانی سے اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر سے اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ
انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اب باوجود اس بات کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے یہ رویہ اختیار کیا تو آپ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ اس فیصلے میں نبی کریم نے واضح طور پر کہا کہ زبیر کو ان کا حق ملنا چاہیے اور انصاری کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، مگر اس نے اپنے لیے فیصلہ قبول نہ کیا اور نقصان اٹھایا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ حبیب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ہر حال میں فرض اور ضروری ہے۔ جو شخص آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے، ایکسیپٹ کرنے پر ہے۔ ناظرین، نبی کریم نے کئی مقامات پر کچھ سخت فیصلے بھی کیے مگر وہ نہایت اہم بھی تھے۔ مثلاً کعب بن اشرف کو سزائے موت دینے کا فیصلہ۔ یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ مدینے کے یہودی قبائل کا سردار تھا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا اور نبی کریم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا تھا۔ بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء، یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانوں سے تنخواہیں دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودی بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت اور دشمنی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور جو کفار قریش بدر میں قتل ہوئے تھے ان پر ایسے اشعار لکھے جن کو سن کر کافروں کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ یہ اپنے اشعار قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار و قطار روتا تھا اور سننے والوں کو بھی بہت رلاتا تھا۔ یہ مکے میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبے کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر مکے سے مدینے لوٹ آیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ آپ کو چھپ کر قتل کرنے کی سازش بھی کر رہا تھا۔ کعب بن اشرف کی یہ حرکتیں بالکل اس معاہدے، وہ جو کانٹریکٹ تھا، اس کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمان اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے، یعنی وہ لوگ انوالو نہیں ہوں گے۔ نبی کریم نے اس کے برے کارناموں پر تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کیا جائے تاکہ مدینے میں امن و امان برقرار رہ سکے۔ رسول کریم کا اس کے قتل کا یہ فیصلہ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ضروری تھا اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ ناظرین، ایک جج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی مکمل بات سنے اور پھر کوئی فیصلہ سنائے۔ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا یہ اچھے جج کی نشانی نہیں ہوتی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر قریش کو ایک لیٹر بھیجا جس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس لیٹر کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت سے یہ جان لیا کہ حضرت حاتب سے کیا کام ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، اس سے وہ لیٹر چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں صحابی تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس نے خط مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ تو ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے۔ پھر آپ نے اس سے سخت دھمکی دی۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑوں میں سے وہ خط نکال کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے،
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं किया, बल्कि आपने हज़रत हातिब को बुलाया और उनसे फरमाया कि ए हातिब, ये तुमने क्या किया? उनकी वजाहत तलब की। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बारे में जल्दी ना फरमाएं। न मैंने अपना दीन बदला है, न मुर्तद हुआ हूँ। मेरे इस ख़त के लिखने का रीज़न सिर्फ ये है कि मक्के में मेरे बीवी बच्चे हैं, मगर मक्के में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरे बीवी बच्चों की केयर करे। मेरे सिवा तमाम मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं जो इनके अहलो याल की देखभाल करते रहते हैं। इसलिए मैंने ये ख़त लिखकर कुरैश पर अपना एक एहसान रख दिया ताकि उनकी हमदर्दी हासिल कर लूँ और वो मेरे अहलो याल के साथ कोई बुरा सलूक ना करें। या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक ज़रूर इन काफिरों को शिकस्त देगा और मेरे इस ख़त से कुफ़ार को हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। आपने हज़रत हातिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस जस्टिफिकेशन को सुनकर उनका उज़ुर को कबूल फरमा लिया। दूसरे सहाबाए कराम भी गज़ब में थे, लेकिन प्यारे आका की पेशानी पर एक ज़रा सी भी शिकन तक नहीं आई और आपने हज़रत उमर से इरशाद फरमाया कि ए उमर, क्या तुम्हें नहीं पता कि हातिब अहले बदर में से है और अल्लाह पाक ने अहले बदर को मुखातिब करके फरमाया है कि तुम जो चाहो करो, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। ये सुनकर हज़रत उमर की आंखें नम हो गई और ये कहकर बिल्कुल खामोश हो गए कि अल्लाह और उसके रसूल हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। एनीवे नाज़रीन, नबी पाक ने हज़रत हातिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के उज़्र को कबूल फरमा लिया और उन्हें माफ़ फरमा दिया। इसी पर नाज़रीन ये वाली एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और ज़िंदगी के एस्पेक्ट पर बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।